قدیر ناظم سرگرو صاحب سے گزارش ہے کہ وہ صدارتی کلمات کے ساتھ نعت رسول پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز شعراء اکرام، صدر انجمن اسلام، اراکین انجمن اسلام، محترم اور معتبر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرات، آج کی یہ محفل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ان کی میلاد پر سجائی گئی ہے۔ یہ مخصوص اس لیے ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ ایسا کوئی دن نہیں، ایسا کوئی لمحہ نہیں کہ ہم خدا کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کرتے ہیں۔ نعت سننا، نعت سنانا، شعراء نعت سناتے ہیں اور سامعین سنتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نعت کہنا شاعر کا کام ہے، شاعر کی سنت ہے، اور نعت سننا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے شروع ہوا تھا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور روز قیامت تک بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی جن حضرات کا اپنے کلام سنا، ہم نے کوشش کی، میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کے روبرو ہمارے اور آپ کے من پسند شعراء کے ساتھ ساتھ کچھ نئے شعراء کا بھی تعارف کروایا جائے، اور آج اس کے لیے ہم نے جمیل اختر بنارسی صاحب کو اور پھر رفیق سرور صاحب کو یہاں مدعو کیا، اور آپ نے محسوس کیا کہ جو ہمارا انتخاب ہوتا ہے وہ انتخاب بہت درست ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی دیکھیے مختلف انداز میں یہاں ہمارے شعراء نے جو کلام پیش کیا ہے، بات تو عشق رسول ہی کی ہے، محبت ہی کی ہے، عقیدت ہی کی ہے، لیکن کہنے کا آپ انداز دیکھ لیجئے کہ ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی زبان ہوتی ہے، اپنے لفظیات ہوتے ہیں، اس کا طرز بیان ہوتا ہے جو آپ کو چھو جاتا ہے۔ یہاں چاند کا بھی ذکر ہوا، اشارے کا بھی ذکر ہوا، لیکن کس منفرد انداز میں یہ بات کہی گئی ہے۔ دیکھیے، چاند پر نعت کہنا، چاند پر شعر تو ہو سکتا، چاند کو لے کر نعت کا شعر تو ہو سکتا ہے، کئیوں نے کہا ہے، ہم نے بھی کہا ہے، لیکن پوری چاند کو لے کر ایک نعت کہنا یہ شاعر کا کمال۔ اور اسی طرح ہمارے سرور صاحب نے بھی چاند کی بات کہی، اشاروں کی بات کی، وہ بھی چاند ہی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اپنے انداز میں کر رہے ہیں۔ یہ انداز اس لیے بھی صحیح ہے کہ ہماری زبان اتنی لچکدار ہے کہ اگر آپ کے پاس لفظیات ہیں تو ایک ہی مضمون کو آپ الگ الگ طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے چاند کے بارے میں کہا تھا، خالد بیٹا، کسی شاعر نے چاند کے بارے میں کہا تھا، اور دیکھیے اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو لغت چاہے، ثقیل نہیں ہے۔ میرے خیال سے نہ پڑھا ہوا، اردو نہ پڑھا ہوا بھی شخص اس شعر کو سمجھ سکتا ہے، اور اندازہ کیجئے کہ ایک شعر جس میں کوئی لفظ دقیق نہیں، ثقیل نہیں ہے، جب وہ کہتا ہے تو اس کا طرز بیان کیسے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چاند اپنے آپ کو کہتے ہو تم، چاند اپنے آپ کو کہتے ہو تم، آؤ دیکھیں ہو گئی ہے رات، آؤ دیکھیں ہو گئی ہے،
یہ ہمارے شعراء کا کمال ہے کہ ایک ہی لفظ کو اپنے منفرد انداز میں وہ شاعر بیان کرتا ہے. یہاں حضور سے محبت کا احساس بھی دلایا گیا ہے، عقیدت کی بات بھی کی گئی ہے، ان کے شان میں قصیدے بھی پڑھے گئے ہیں، لیکن انداز الگ الگ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ نعت کہنا اور غزل کہنے میں بہت زیادہ فرق ہے، اور نعت کہنے کے لیے میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شاعروں کو صرف نعت کہنے کے لیے منتخب کرتا ہے. برائے نعت گوئی خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، برائے نعت گوئی خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. سعادت یہ ہر ایک شاعر کے حصے میں نہیں ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے شعراء کو کہ انہوں نے اپنے منتخب کلام سے نوازا اور حد ادب کا بھی خیال رکھا. حد ادب بہت ضروری ہے. نعت کہنا سب سے مشکل فن ہے، پلسرات پہ چڑھنے کے مترادف ہے نعت کہنا، کیونکہ ایک لفظ کی لغزش آپ کے ایمان کا خاتمہ کر سکتا ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا پڑھنی ہے نعت پاک شہ انبیاء مجھے، پڑھنی ہے نعت پاک شہ انبیاء مجھے، اپنی زبان دے دے ذرا اے خدا مجھے، اپنی زبان دے دے ذرا اے خدا مجھے، پڑھنے کو نعت سید اعلیٰ وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پڑھنے کی. تو یہاں میں نے محسوس کیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف ہو. یہ بہت احتیاط رکھنے کی بات ہے. آپ غزل میں آگے بڑھ سکتے ہیں، حمد میں بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، بغاوت بھی ہو سکتی ہے، لیکن نعت میں حد ادب بہت ضروری ہے. کسی نے کہا تھا، اگر شعر یاد آیا تو بتاؤں گا. ملحوظ نعت میں رہے، ملحوظ نعت میں رہے حد ادب عزیز، ملحوظ نعت میں رہے حد ادب عزیز، کہہ دے نہ اہل ذوق کے حد سے گزر گئے. یہاں حد سے گزرنا نہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کی ذات کو آپ محدود کر کے پیش کریں. تو اکثر میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں، آپ نے بارہا یہ کلمات میرے زبان سے سنے ہوں گے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حد سے گزر گئے ہیں، آپ نے بہت بڑا چڑھا کے مبالغے سے بات کی ہے، تو میں ان سے اکثر ادباً کہتا ہوں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کو جانتے ہیں تو ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس کا کیا کہہ رہے سر، کیا کہہ ازل ان کے پیچھے ابد سامنے، ازل ان کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد ان کے پیچھے نہ حد سامنے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد کوئی ذات لائق تعریف ہے تو وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے ایک مصرے میں تمام بحثوں کو توڑ دیا، تمام بحثیں ختم ہو گئی، بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. لہذا میں ہمارے تمام شعراء کا، جو ہمارے مقامی ہیں، ہمارے سبھی شاگرد ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں بحیثیت سیکرٹری انجمن اسلام دھارواڑ صدر انجمن کی جانب سے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا. دیکھیے آپ کو بتاؤں، میں اپنی شاگرد کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ان کو آج نہیں آنا تھا یہاں. میں نے جب ان سے بات کی 8 تاریخ کو، ان کا مشاعرہ کل ہوا تھا سونور میں، میں جو ہے بنگلور میں میرا پروگرام تھا، میں سونور نہ جا سکا. میں نے ان سے کہا کہ 10 تاریخ کو ہمارا پروگرام ہے، تو انہوں نے کہا کہ سر میں 10 تاریخ کو نہیں آ سکا.
میرے ذہن میں کبھی بات نہیں آئی کہ میں نے 8 تاریخ کو آپ کی دعوت قبول نہیں کی، اور میرے کبھی ذہن میں یہ بات نہیں کی۔ پھر انہوں نے کہا دیکھیے یہ ہوتے ہیں شاگرد، یہ ہے انسانیت۔ انہوں نے کہا کہ سر مجھے آندھرا پردیش کے 2 مشاعرے میں جانا ہے، میں 8 کو پڑھ کے نکلوں گا، ظاہر ہے کہ لمبا سفر ہے، میں اگر آپ کہیں تو میں دونوں مشاعرے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں دھارواڑ کا مشاعرہ چھوڑوں۔ تو میں نے ترکیب نکالی کہ 10 کے بجائے، ہمارے چیئرمین سے کہا میں نے عرفان سے کہ 10 کے بجائے جو ہے ہم یہ مشاعرہ 9 پر رکھ لیتے ہیں۔ پھر ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا اگر 9 کو ہے تو میں یہاں آؤں گا، پھر یہاں سے پھر میں نکل جاؤں گا حیدرآباد کے لیے، آندھرا پردیش کے نکل جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب شاعر کو دوسرے مشاعروں میں جانے میں کبھی کبھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم نہیں جاتے کبھی، لیکن نعت کا مشاعرہ ہم کبھی جو ہے اس سے دوری اختیار نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے پاس ہے کیا ہے، ہم شاعروں کے پاس تو وہی ہے کہ ہم عقیدت کا اظہار اپنے شعر کے ذریعے سے کہہ سکیں۔ اور چلیے، میں نے کہا تھا خالد سے بھی کہ میرا بھی وقت ان کو دیا جائے، میں زیادہ جو ہے آپ کی سماعتوں پہ بات کرنا نہیں چاہتا ہوں، اگر میرا ترنم ساتھ دے تو میں ترنم سے پڑھوں گا، ورنہ تحت سے سنیجیے اور دیکھیے اس میں میں نے کیا بات کرنی چاہیے۔ نبی کی مسجد جہاں بنی ہے وہیں پہ میرے نبی کا گھر ہے۔ نبی کی مسجد، نبی کی مسجد جہاں بنی ہے وہیں پہ میرے نبی کا گھر ہے قدسیوں کا جہاں بسیرا، یہی زمین ہے جو معتبر ہے قدسیوں کا جہاں بسیرا، یہی زمین ہے جو معتبر ہے۔ جہاں کے منظر بھی دیکھ لینا، یہاں کے منظر بھی رکھ نظر میں، جہاں کے منظر بھی دیکھ لینا، یہاں کے منظر بھی رکھ نظر میں، حسین منظر نہ مل سکے گا یہاں کے منظر بھی، حسین منظر نہ مل سکے گا، حسین سے یہ حسین تر ہے، حسین منظر نہ مل سکے گا، حسین سے یہ حسین تر ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ہمیں اکیلا سمجھ کے ظالم نہ وار کرنا نہ ظلم ڈھانا، ہمیں اکیلا سمجھ کے ظالم نہ وار کرنا نہ ظلم ڈھانا، جو ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے آقا کو سب خبر ہے۔ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہمیں اکیلا سمجھ کے، ہمیں اکیلا سمجھ کے ظالم نہ وار کرنا نہ وار، آج کے جو حالات ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے اس پس منظر میں ہمیں اکیلا سمجھ کے ظالم نہ وار کرنا نہ ظلم ڈھانا، جو ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے آقا کو سب خبر ہے۔ اور یہ شعر بھی ہے جن کے قبضے میں دونوں عالم، ہے جن کے قبضے میں دونوں عالم، قلندرانہ مزاج ان کا ہے، جن کے قبضے میں دونوں عالم، قلندرانہ مزاج ان کا، یہ مختصر سی پھٹی چٹائی، یہ مختصر سی پھٹی چٹائی، نہ مال و دولت نہ سیم و زر ہے، یہ مختصر سی پھٹی چٹائی، نہ مال و زر وہ نہ سیم و زر ہے، عطائے رب قدیر ہے یہ، عطائے رب قدیر ہے یہ کہ دونوں عالم گرفت میں، عطائے رب قدیر ہے یہ کہ دونوں عالم گرفت میں ہیں، جہاں تصور نہ پہنچ پائے میرے نبی کا وہاں گزر، جہاں تصور نہ پہنچ پائے میرے نبی کا وہاں گزر ہے۔ درے نبی سے ہوں دور لیکن، درے نبی سے، ایسے بہت سارے مضامین آئے ہیں، درے نبی سے ہوں دور لیکن نہیں ہے کوئی ملال مجھ کو، درے نبی سے ہوں دور لیکن نہیں ہے کوئی ملال ہرگز، یہاں رہوں یا جہاں رہوں میں نبی کے در پر میری نظر ہے، جہاں رہوں یہاں رہوں
یہاں رہوں یا جہاں رہوں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کے در پر میری نظر ہے۔ اور آخری شعر، بسا ہے جس کی نظر میں کعبہ، بسا ہے جس کی نظر میں کعبہ، بسا ہے جس کی نظر میں طیبہ، بسا ہے جس کی نظر میں کعبہ، بسا ہے جس کی نظر میں طیبہ۔ میری نظر میں وہ شخص ناظم عظیم تر ہے، عظیم تر ہے۔ نبی کی مسجد جہاں بنی ہے وہیں میرے نبی۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں سر؟